إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. جی آج انشاءاللہ ہم عربی گرامر سٹارٹ کریں گے، اور اس کا اہم ٹاپک ہمارا عربی گرامر میں اسپیشلی صرف اور صرف قرآن. ویسے تو عربی زبان بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، اور ہمارا ہدف صرف اور صرف قرآن پاک کی کلمات ہیں انشاءاللہ، اور اسی میں جو بھی قواعد آئیں گے ان کو ہم سیکھیں گے. تو کتابیں امید ہے آپ سب کے پاس ہوں گی، اور نوٹ بکس بھی آپ کے پاس ہوں گی تاکہ آپ اس میں نوٹ ٹیکنگ کر سکیں جتنا بھی بورڈ ورک ہوگا، اور اس کی اپنی کتاب میں اس نوٹس کو آپ پیسٹ کرتے جائیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنے کلام کے لیے چنا، یعنی قرآن پاک کی زبان عربی زبان ہے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی. اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اور قبر میں جو سوال اور جواب کیے جائیں گے وہ بھی عربی زبان میں ہی ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہمیں ابھارتی ہیں کہ ہم عربی زبان سیکھیں. یہ ساری چیزیں ہمیں عربی زبان سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور ایک مومن خوش ہوتا ہے. ویسے انسان جتنی بھی زبانیں سیکھتا ہے ان زبانوں کو سیکھنے میں اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، لیکن عربی زبان چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی زبان ہے، احادیث کی زبان ہے، اسی طرح اہل جنت کی زبان ہے، تو اس کو سیکھنے میں اجر ہے. اور قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اپنے اندر احساسات رکھتا ہے، تو ان احساسات کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر سیکھنا بہت ضروری ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رحمان ہے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو تخلیق کیا، اور سب سے پہلے اس کی تخلیق کے بعد اس کو بولنا سکھایا. بولنا ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. اسی طرح اگر وہ چیز بولنا انسان کا عقل پر مبنی ہو تو وہ زیادہ انسان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے حضرت عمر کا قول ہے کہ اے مسلمانوں تم عربی زبان کو سیکھو، کیونکہ وہ عقل کو بڑھاتی ہے اور یہ مروت سکھاتی ہے. جتنے بھی ادب و آداب ہیں وہ عربی زبان سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے ہی ہم عربی زبان سیکھتے جاتے ہیں ہماری عقل میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہم بہت اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں، ادب و آداب اسی طرح مروت ہمارے اندر آنے لگتی ہے. عربی زبان کو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب فرمایا اس لیے جامع ترین کلام ہے، انتہائی میٹھی اور شیریں زبان ہے، فصیح و بلیغ ہے. اس زبان کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اعراب یعنی زبر، زیر، پیش، سکون، تنوین یہ صرف اور صرف اسی زبان میں ہے. باقی اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں جس میں یہ ایک خاص بات ہو. لیکن چونکہ یہ جامع ترین زبان ہے اس لیے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ مشکل ترین زبان ہے. اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عربی زبان سب سے مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ تجربہ رہا ہو یا پھر ان کا یہ مشاہدہ ہو، لیکن جب اس کو سیکھنے لگتے ہیں اور اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اسی طرح کلام پاک کی زبان، تو پھر یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورۃ القمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی آیت کو 4 مرتبہ دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے. تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنی پڑے گی تاکہ کسی اور لینگویج کا بیریئر نہ ہو، کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبان ڈائریکٹ سمجھ آتی ہو. اس کے لیے گرامر سیکھنا بہت ضروری ہے.
لیکن ہم اس زبان کو مکمل طور پر بولنا نہیں سیکھیں گے، بلکہ صرف اور صرف قرآن کی عربی سیکھیں گے، اور یہی ہمارا ہدف ہے۔ لیکن کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی گرامر سیکھنا بہت ضروری ہوتی ہے، اور گرامر ایک رولز اینڈ ریگولیشنز پر، ایک لائن پر، پرنسپل پر چلنے کا نام ہے۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہوتا ہے، کریٹیکل بھی ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کا ذہن تیار ہو تو وہ ان ساری باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات اس زبان کی کہ پہلے قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور جب قرآن پاک عربیوں کے پاس تھا تب ضرورت نہیں تھی کہ عربی زبان یا گرامر کو ایجاد کیا جائے، لیکن جیسے ہی دین اسلام پھیلا اور اجمیوں تک قرآن جانے لگا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اجمیوں کو اس طرح سکھایا جائے قرآن پاک کہ وہ غلطی نہ کریں پڑھنے میں، سمجھنے میں، بولنے میں۔ اس وجہ سے گرامر کے علماء نے ایک بہت بہترین انداز سے گرامر کو آرگنائز کیا ہے، جس میں صرف اور نحو دو اہم ترین ٹاپکس ہیں۔ اس کو بھی ہم اس طرح بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ یہ صرف ہے، یہ نحو ہے، لیکن جس طرح انگلش لینگویج میں گرامر میں پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، اسی طرح عربک گرامر میں یا عربی گرامر میں صرف اور نحو ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور ان ساری چیزوں کے قواعد ہیں باقاعدہ، اور قواعد انشاءاللہ آپ کو اس طرح آسان کر کے سکھائے جائیں گے کہ آپ سیکھ لیں گے۔ اسی طرح جب ہم عربی زبان کو سیکھ لیتے ہیں تو قرآن فہمی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے غور و فکر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمیں تدبر کی توفیق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اس کا کلام کو سمجھنے، پڑھنے اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے، تدبر اور تفکر کے لیے ہم عربی گرامر کو سیکھ رہے ہیں۔ تو عربی گرامر سیکھنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ اب یہ کورس جب ہم شروع کریں تو اس کی کچھ نہ کچھ رولز اس لیے ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں۔ دیکھیں، جب ہم اس کلاس کو اگلی کلاس پر جائیں گے تو پچھلی کلاس سے یہ اگلی کلاس ریلیٹڈ ہوگی، اس لیے یہ کچھ رولز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان کو آپ کو لکھنا اور فالو کرنا ضروری ہے، تبھی آپ اچھے سے گرامر سیکھ سکتے ہیں، ورنہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول آ جائے گا جس سے یا تو آپ کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا، یا پھر آپ کو سمجھنے کا جو لیول سٹارٹ میں تھا، لرننگ لیول تھا، وہ کم ہو جائے گا۔ تو ان اصولوں کو اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی غیر حاضری نہ ہو، چھٹی نہ ہو، اسی طرح تاخیر بھی نہ ہو، ڈیلے نہ ہو، آپ لوگ کلاس میں آن ٹائم ہو۔ اسی طرح جو بک کے نیکسٹ چیپٹرز ہیں وہ آپ پڑھ کر نہیں آئیں گے۔ ہمارا فارمیٹ جو ہوگا وہ بھی یہ ہوگا کہ ہم کلاس میں پہلے بورڈ ورک کریں، اس کے بعد ہم چیپٹرز پڑھیں گے۔ تو پہلے سے چیپٹر آپ کو پڑھ کر نہیں آنا، ورنہ وہ کمپلیٹلی آپ کے لیے کنفیوژن کریٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو کویشچنز کرنے ہوں تو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرامر جب ہم سیکھنے لگتے ہیں تو بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں۔ انیشل اسٹیج پر کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور کچھ آگے جا کے بتائی جاتی ہیں، تو جو عنوان سے، ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، کوشش کیجیے گا صرف وہی سوالات ہوں۔ اس کے علاوہ جب آپ تفسیر کر رہے ہوں گے، ترجمہ یاد کر رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ کو ایگزامپل ضرور ڈھونڈنی ہے تاکہ آپ اس علم کو پختہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ دعا کے ذریعے آسانی اور فہم و فراست کی دعا ضرور کرنی ہے، اور ان دعاؤں میں جو مددگار اور معاون دعائیں ہیں وہ ہیں رب اشرح لی صدری، اس کے علاوہ رب زدنی علما، اور ایک اور دعا جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، جس کا معنی ہے اے میرے رب میرے لیے آسان فرما اور اس کو مشکل نہ کر، اور اس کا مکمل ہونا خیر کے ساتھ ہو۔ ایک چیز آپ موسٹلی ہر چیپٹر میں، ہر ٹاپک میں پڑھیں گے، وہ ہو کہ ایکسیپشنل کنڈیشنز، استثنائی صورتحال۔ اچھا بھلا ہم ٹریک پر چل رہے ہوں گے اور کچھ چیزیں نکل کر آپ کو استثنائی نظر آئیں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے، وہ جگہ آپ کو ہمیشہ کھلی رکھنی تاکہ استثنائی کھڑکی سے جو آپ کے پاس الفاظ آئیں گے وہ رولز اینڈ ریگولیشن سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، تو وہ آپ کو کبھی کبھار اریٹیٹ بھی کریں گے، لیکن وہ چونکہ اللہ کا کلام اتنا خوبصورت، اتنا جامع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکسیپشن کے ساتھ ہی نازل کیا ہے۔ اور سب سے آخری چیز اور ساتویں چیز، ہوم ورک لازمی کر کے آنا ہے،
ورنہ پھر کلاس میں آپ جب اگلا ٹاپک لیں گے تو پھر آپ اگلے ٹاپک سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. تو یہ 7 اصول تھے. ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، اس لیے پورے 7 اصول ہیں آپ کے لیے. تو امید ہے کہ آپ ان قواعد کو فالو کریں گی تاکہ آپ اس علم کو جس نیت سے، جس محبت سے لینے آئی ہیں اسی طرح آپ حاصل کر سکیں. ہماری زبان الحمدللہ اردو ہے، اور اردو کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ عربک گرامر یا عربی زبان میں اردو کے تقریباً 80 to 85% ورڈز اس میں شامل ہیں. یعنی اردو میں ایسے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں موجود ہیں، کیونکہ اردو زبان مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے. اس میں جن زبانوں سے مل کر بنی ہے اس میں ایک زبان عربی بھی ہے. اردو کے بہت سارے الفاظ عربی میں شامل ہیں یا عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں شامل ہیں، تو ہمیں اتنی مشقت نہیں ہوگی جتنی دیگر اقوام کو ہوتی ہے. جیسے چائنیز ہیں، ان کی لینگویج آپ دیکھیں بالکل ہی ڈفرینٹ. ان کو اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تب بھی وہ عربی سیکھتے ہیں. ان کے لیے جتنی مشقت ہے اتنی ہیں، ہمیں نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری زبانیں ہیں جس میں عربی زبان کو سیکھنا زیادہ مشکل ہے بنسبت ہماری زبان کے. تو ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت زیادہ آسانی ہے. تو ہم اردو زبان کی مدد سے بھی عربی زبان کو سیکھیں گے، تو یہ بھی ایک طریقہ کار انشاءاللہ ہمارا رہے گا. اس کے علاوہ کچھ پروناؤنسیشن ایسی ہیں جو اردو میں ہم نے تھوڑی چینج کر لی ہیں، لیکن چونکہ جس زبان سے وہ لفظ آیا ہوتا ہے کسی دوسری زبان میں، تو اس کی وہ پروناؤنسیشن جس زبان میں سے آئی ہے وہی رکھنی چاہیے. تو جہاں جہاں پر ہم اردو ٹھیک نہیں بولتے تو عربی سیکھنے کی وجہ سے ہماری اردو بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں ہم انشاءاللہ باقاعدہ شروع کریں گے، اور ہم 0 لیول سے سٹارٹ کریں گے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ سیکھ رکھا ہو، لیکن ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس لیے ہم بالکل 0 لیول سے چلیں گے. پھر بورڈ کی طرف جائیں گے ہم انشاءاللہ.